اعتماد کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ ما اتا فی النحل جو سورہ نحل میں آئے ہیں یسرن آسانی والے ہیں، مختصر ہونے کی وجہ سے آسان ہیں۔ وَإِن تَزِدْ لِرَبِّكَ تَنزِيهًا اور اگر تو اپنے رب کی پاکی کے الفاظ و کلمات کو بڑھائے، زیادہ کرے، فَلَسْتَ مُجَهِّلًا پس تو جہالت کرنے والا نہیں ہوگا، تجھے جہالت کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یسرن ای ذا یسرن، تنزیہاً تزد کا دوسرا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ وَإِن تَزِدِ الْإِسْتِعَاذَةَ الفاظ تنزیہ فلستا، یہ ان کا جواب ہے، شرط کا جواب ہے۔ اگر تو الفاظ کچھ بڑھا دے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا کچھ اور الفاظ، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ هو السمیع العلیم، تو فرمایا کہ اگر تو یہ الفاظ زیادہ کرتا ہے تو تجھے جاہل نہیں کہا جائے گا۔ یہ الفاظ زیادہ کرنا بھی ثابت ہے سنت سے، لیکن بہتر یہی الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے فرمایا وَقَدْ ذَكَرُوا لَفْظَ الرَّسُولِ فَلَمْ يَزِدْ وَلَوْ صَحَّ هَذَا النَّقْلُ لَمْ يُبْقِ مُجْمَلًا۔ اور بعض حضرات نے، علم قرات کے بعض مصنفین نے بیان کیے ہیں، ذکروا لفظ الرسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یعنی حدیث بیان کی ہے، فلم یزد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ پر استعاذہ کو زیادہ نہیں کیا، اس کی ضمیر رسول کی طرف ہے، ای لم یزد علی الاستعاذۃ المعروفہ او علی مبنیۃ علی ما اتی فی النحل شیئا، نبی علیہ السلام نے ان الفاظ پر زیادتی کوئی الفاظ بڑھائے نہیں ہیں، یہ حدیث بعضوں نے نقل کی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے الفاظ ثابت ہیں، اگرچہ معروف مشہور مسنون الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اب اس نقل کے بارے میں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے جب پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام عبد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ ابو شامہ فرماتے ہیں کہ کتب حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس روایت کو ضعیف روایت کہا گیا ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر استعاذہ ان الفاظ سے بھی کیا ہے۔ ناظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ صَحَّ هَذَا النَّقْلُ
اگر ہم اعتبار کر لیں کہ یہ نقل صحیح ہے، اگر صحیح بھی ہو، اگر یہ صحیح ہوتی تو لم یبق مجملا، تو پھر آیت میں جو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کے الفاظ ہیں، اس میں تو اجمال ہے، پھر آگے الفاظ یوں آ جاتے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اجمال آیت میں باقی نہ رہتا، تفصیل ہو جاتی۔ تو جب آیت میں تفصیل نہیں ہے، آیت میں اجمال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استعاذہ مختلف الفاظ میں ثابت ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے الفاظ آتے ہیں۔ تو ناظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پھر اجمال آیت میں باقی نہ ہوتا، کیونکہ آیت میں فقط مجمل ہے، فاستعذ حکم ہے، اس لیے پھر سنت سے بھی الفاظ ثابت ہیں، تو یہ روایت درست نہیں ہے۔ وفیہ مقال فی الاسبوع فروعہ فلا تعد منها باسقا ومضلا۔ اس استعاذہ کے بارے میں مقال ہیں، اے کلام طویل الذیل، بڑی بحثیں ہیں، بڑے طویل کلام ہیں استعاذہ کے بارے میں، کتب میں، فی الاصول بڑی بڑی کتابوں میں، یا اصول فقہ میں، اصول حدیث میں استعاذہ پر بحثیں کی گئی ہیں، قرات کی کتابوں میں بھی ہے، النشر میں بڑی طویل بحثیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو متون ہیں، اصل کتب ہیں، ان کی جو آگے شروع ہیں، فروع ان کی تفصیل ہیں، ان میں بڑی لمبی بحثیں ہیں۔ فلا تعد منها باسقا ومضللا، فلا تعد ای فلا تتجاوز، تجاوز نہ کر، یہ جو کچھ ان کتابوں میں کہا گیا ہے اس پہ تو تجاوز نہ کر۔ اس کا جو فاعل ہے ہر مخاطب ہے، اے مخاطب سامع، تو ان بحثوں سے جو کچھ ان کتب میں بیان ہوا ہے بس اسی کو حاصل کر لے، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس سے تجاوز نہ کر، اس حال میں کہ باسقاً ومضللاً، دراز سایہ ڈالنے والی اور جامع و مدلل ہے۔ باسقاً شجر طویل، مضلل دراز سایہ، جتنا بڑا لمبا درخت ہوتا ہے اتنا ہی اس کا لمبا سایہ بھی ہوتا ہے۔ ان اقوال میں، ان بحثوں میں اقوال راجحہ جو ہیں ان کو تو اختیار کر لے، ضعیف باتوں کو چھوڑ دے۔ وَإِخْفَاؤُهُ فَصْلٌ أَبَاهُ عَاتُنَا وَكَمْ مِنْ فَتًى كَالْمَهْدَوِي فِيهِ أَعْمَدَ۔
اور استعاذہ کا دل میں پڑھنا، بسر اخفا چھپانا، فصل قرآن اور غیر قرآن میں جدائی کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ استعاذہ جو ہے یہ اس پر اتفاق ہے سب کا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ استعاذہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ تو اب جب قرآن پڑھا جائے تو آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، استعاذہ بسر پڑھتے ہیں، تو یہ قرات میں قرآن میں غیر قرآن میں جدائی کرنا ہے۔ اباہو آتنا، ہمارے حفاظ، ہمارے ائمہ کرام وہ آت، انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ کیوں انکار کیا ہے؟ کہ جمہور کے ہاں استعاذہ قرات کے تابع ہے، قرات بالجہر میں استعاذہ بالجہر ہوگا تمام ائمہ کے لیے، قرات بالسر میں استعاذہ بالسر ہوگا، البتہ قرات بالجہر میں استعاذہ بالسر دی جائے گا۔ ہاں، قرات بالسر میں استعاذہ بالجہر جائز ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ استعاذہ بلند آواز سے پڑھیں گے تو اگر کوئی سننے والے ہیں تو سامعین متوجہ ہو جائیں گے اور ان سے قرآن کا کوئی حصہ سننے سے رہ نہیں جائے گا۔ اس میں یہ فائدہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ آیا یہ جو فصل ابا ہو اس کے بعد واو آیا ہے، تو فا سیدنا امام حمزہ کی رمز ہے، ابا حمزہ جو ہے یہ امام نافع کی رمز ہے۔ آیا یہاں رموز استعمال ہوئی ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ امام حمزہ اور امام نافع سے یہ نقل ہے کہ وہ استعاذہ بالسر کے قائل تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک امام نافع رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے تو وہ بھی قرات بالجہر میں استعاذہ بالجہر کے قائل ہیں، اور بعض روایات امام حمزہ سے ملتی ہیں، لیکن عمل اکثریت جو ہے وہ قرات بالجہر میں استعاذہ بالجہر پڑھتے ہیں، لہذا یہ رموز نہیں ہے۔ یہ عمومی بات ہوئی کہ استعاذہ کا آہستہ آواز سے دل میں پڑھنا قرآن میں اور غیر قرآن میں جدائی کرنا ہے، لیکن اس بات کا انکار کیا ہے ہمارے حفاظ نے، اس کا نہیں کیا کہ قرآن استعاذہ قرآن نہیں ہے، اس کو تو سارے مانتے ہیں۔ انکار کس کا کیا ہے؟ کہ قرات بالجہر میں استعاذہ بالسر کا انکار کیا، استعاذہ قرات کے تابع ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ کم من فتن، بہت سے جوان، کل مہدوی، امام ابو العباس احمد بن عمار مہدوی مقری جو ہیں انہوں نے اس اخفاء پر عمل بھی کیا ہے، عملہ فیہ، یعنی قرات بالجہر میں استعاذہ بالسر پڑھنے پر انہوں نے عمل بھی کیا ہے، کم تکثیر کے لیے ہے، اور اپنی تمیز فتان سے مل کر یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اور خبر عملہ یہ اسمیہ خبری ہو جاتا ہے۔ عملہ ای اخذ بھی کل مہدوی کی تقدیر وہوا کل مہدوی، کل مہدوی وہوا کل مہدوی۔
اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ جب آپ تعوذ پڑھیں گے تو آگے بسم اللہ اس کے بعد سورت کی ابتدا میں آتی ہے یا آیت آتی ہے، تو اس کا فصل کر کے پڑھیں گے یا وصل کر کے پڑھیں گے؟ اس میں تو اکثر حضرات نے یہ کہا ہے کہ فصل جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن اگر بسم اللہ کے ساتھ وصل بھی کیا جائے تو جائز ہے، فصل بہتر ہے، فصل کل بہتر ہے۔ اگر تینوں کو آپ ملا دیتے ہیں، تعوذ اور بسم اللہ اور آیت، تو یہاں پر جو وجوہ بنتی ہے وہ فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی۔ اگر آپ کی قرأت ابتدا سے ہے، سورت کی ابتدا سے، قرأت کی بھی ابتدا ہے لیکن سورت سے آپ ابتدا کر رہے ہیں، تو پھر تو یہاں یہ 4 صورتیں بنیں گی، جائز چاروں ہیں، اور فصل کل جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ درمیان سے پڑھتے ہیں سورت کے، تو پھر اعوذ باللہ جو ہے آپ پڑھیں گے، بسم اللہ کا اختیار ہے، آپ بسم اللہ تبرکن پڑھیں تو بہتر ہے۔ تو بسم اللہ کے ساتھ جو ہے 4 صورتوں میں بسم اللہ کا آیت سے وصل جو ہے یہ درست نہیں، آیت سے وصل یا وصل کل میں ہوتا ہے یا فصل اول وصل ثانی میں ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول الشیطان، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول الشیطان، یہ 2 وجہ پھر ناجائز ہوں گی۔ یہ عمومیت سے ہے، طیبہ میں ایک طریق پر اس کو بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن جمہور کے یہاں عمومی طور پر یہاں 2 ہی وجہ آپ پڑھیں گے۔ اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آیت کا فصل بہتر ہے، یعنی اعوذ کا تعوذ کا فصل بہتر ہے، وصل جائز ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آیت کی ابتدا میں اللہ رحمان رحیم هو اللہ الذی لہ ملک السماوات، اگر یہ آ جائے صفاتی نام الرحمن علی العرش استوى، تو پھر تعوذ کا وصل جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ آ گئی بات؟ پھر ایک ہی وجہ آپ پڑھیں گے، فصل، وصل پھر جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ پڑھتے پڑھتے بیچ میں بسم اللہ شروع ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ تعوذ سے نہیں ہے، وہ تو بسم اللہ سے ہے، اور وہ بسملہ جب آگے شروع کریں گے تو وہاں ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے۔ یہاں پر 2 چیزیں اور آپ کو بتانی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آیا استعاذہ واجب ہے یا استعاذہ مستحب ہے؟ تو یہاں اشارہ کر دیا کہ فیہ مقال فی الاستعاذہ،
کتابوں میں اس پر لمبی چوڑی بحث کی ہے. بعض حضرات استعاذہ کے وجود کے قائل ہیں اور بعض حضرات جو ہیں استعاذہ کے استحباب کے قائل ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ امر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے. دلائل ہیں، دلائل دونوں طرف ہیں اور اس پہ آپ کا وقت لگے گا. عملاً عرفاً استعاذہ جو ہے وہ مروج ہے، ضروری ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی بات کے لیے. دوسری بحث یہ ہے کہ آیا استعاذہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرأت ماضی کا صیغہ ہے، فَاسْتَعِذْ، جب تم قرآن پڑھ چکو تو پھر استعاذہ کرو. تو آیا قرأت کے استعاذہ شروع میں ہے یا قرأت کے آخر میں ہے؟ اس پر بعض حضرات اس کے قائل ہوئے ہیں کہ آخر میں ہے، اور بعضوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی بیان کی ہے. باقی حضرات نے تو اس میں خاموشی اختیار کی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا ہے. ابراہیم بن محمد سلمی ہیں، ان سے اس کو انہوں نے حدیث کو لائے ہیں، اور وہ ربیعہ بن عثمان سے اور وہ صالح بن ابی صالح سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں دیکھا کہ فاتحہ کے بعد انہوں نے تعوذ کیا. اس پر کتب احادیث میں بحث ہوئی ہے، اور محقق علیہ الرحمت جو علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی النصر میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابراہیم جو اس میں ہے تو یہ قدری ہے اور سخت قسم کا رافضی ہے، اور یہ من گڑت روایتیں بھی بیان کرتا ہے. دوسرے اس میں جو صالح بن ابی صالح سے روایت کرتے ہیں یہ کوفی ہیں، اور یہ بڑے ضعیف ہیں، بڑے کمزور روایت کرنے والے ہیں، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے. اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استعاذہ شروع قرات میں نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف تھے، مشہور تھے استعاذہ بالجہر پڑھنے کے، نماز میں بھی بالجہر پڑھنے کے. اور میں نے عربستان میں مختلف ملکوں میں پھرا ہوں، مصر وغیرہ، کسی جگہ بھی میں نے فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو بالجہر تو سنا ہے، لیکن استعاذہ کو بالجہر نہیں سنا ہے. اس لیے کہ احادیث میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں جو رکعت شروع فرماتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے، اور بعض روایتیں یہ ہیں کہ الحمد سے شروع فرماتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ جن حضرات نے یہ کہا کہ بسم اللہ پڑھتے تھے تو اس میں یہ بھی ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، تو اس لیے آہستہ آواز سے بسم اللہ کا پڑھنا ہر رکعت کے شروع میں الحمد سے پہلے یہ سنت ہے. ہمارے قاری حضرات جو ہیں، حافظ حضرات، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، سنت پہ عمل نہیں کرتے. پہلی رکعت میں تو پڑھ لیتے ہیں، باقی رکعتوں میں نہیں پڑھتے. اللہ اکبر کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے ہیں، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے. پڑھنی چاہیے، سنت ہے. تو استعاذہ جو ہے وہ میں نے کہیں
نہیں سنا تھا نماز میں بالجہر، اس پہ سارے متفق ہیں کہ نماز میں استعاذہ جو ہے بالجہر نہیں ہے، بالسر ہے، کیونکہ غیر قرآن ہے۔ میں وہاں پہ العین میں ابو ظبی کے قریب وہاں ایک جگہ میں گیا، وہاں ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی عشاء کی، تو انہوں نے استعاذہ بالجہر کی۔ یہ لوگ احادیث کو دیکھتے ہیں، اب سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ بالجہر پڑھتے تھے، سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں بہرحال۔ جہاں تک قرات کے بعد کا تعلق ہے تو یہ کہنا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو آپ عربی جو ادب ہے، لغات ہیں، اس کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہے فَإِذَا أَرَدْتَ، جب تو ارادہ کرے قراءۃ القرآن کا تو پھر تو فاستعذ، استعاذہ کر لے۔ عربیت اللغت میں یہاں اذا اردت القراء اسی طرح ہے جس طرح اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ اب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو، فاغسلوا وجوہکم۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اذا اردت القیام الى الصلاة، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ اسی طرح اور بہت سی جگہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو شخص جمعے کے لیے آئے فاغسلوا، تو غسل کر لے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے من اتا الى الجمعۃ فلیغتسل، من اراد اتیان الجمعۃ فلیستغل، فلیغتسل، غسل کر لے۔ صحیحین میں بھی ہیں یہ روایتیں، امام مالک نے بھی، نسائی نے بھی ان کو ذکر کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں ارادہ کرنا ہے فعل کا، اور سبب یہاں بول کر مسبب جو ہے وہ مجازن اس سے مراد لے لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرات کے بعد استعاذہ نہیں ہے بلکہ قرات کے ابتداء میں ہے، اور اس کا مقصد اور غرض بھی یہ ہے کہ انسان جب تلاوت کرتا ہے تو اس سے پہلے مختلف کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اس کی زبان جو ہے اس سے جو کچھ نکلا ہوتا ہے وہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ شیطان کے دھوکوں سے بچ جاتا ہے، جب وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو شیطان کے فریب سے، وسوسوں سے، اٹکولے دینے سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو وہ تلاوت کے شروع ہی میں ہے۔ یہاں بھی محقق رحمت اللہ علیہ نے یہ اذا اردت کے بجائے انہوں نے کہا ہے کہ جب تو شروع کرے، جب ابتدیتا، جب تو ابتدا کرے نماز قرآن کی، جب تو قرآن شروع کرے قرآن پڑھنا تو پھر تو استعاذہ کر۔ وہ کہتے ہیں ارادہ جو ہے، بعض دفعہ آدمی ارادہ کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، تو پھر اعوذ باللہ پڑھنے کا کیا مقصد ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ تو مقصود یہاں یہ ہے کہ جب تو قرآن کی ابتدا کرے، قرآن شروع کرے تلاوت، تو تو استعاذہ کر۔ علامہ جزی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے اور وہ بڑا عجیب ہے، اس میں انہوں نے نثر میں اس کو لکھا ہے
फरमाते हैं शैतानुना मुग़वी अदुव्वुन फ़अतसिम बिल्लाहि मिन्हु वल्तजी व तअव्वुदी व अदुव्वुकल इंसी दारे विदादहु तमलिकुहु वदफ़ा बिल्लती फ़इज़ल्लज़ी। कुरान की आयत को आगे लाए हैं ना। फरमाते हैं कि शैतान जो है ना, हकीकतन वो हमारा दुश्मन है जो रांदा दरगाह है, मुग़वी। तू इससे बच पनाह ले अल्लाह की। फ़अतसिम बिल्लाहि मिन्हु वल्तजी, इल्तिजा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में और ताउज़ इस्तिआज़ा कर ले ताकि उस तू पनाह में आ जाए। तो ये तो इब्तिदा के लिए ही है। आगे फरमाते हैं कि जहां तक इंसानों की दुश्मनी का ताल्लुक है, वादुव्वुकल इंसियु, इंसान अगर कोई दुश्मन है, दारे विदादहू, तो उसको जो है दफा कर, उसकी दुश्मनी को खत्म कर मोहब्बत के जरिए। जब तू मोहब्बत के जरिए उसकी दुश्मनी को रोकेगा तो फिर तू उस पर काबू पा जाएगा। और फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, फिर वो दिली दोस्त बन जाएगा। यहाँ अल्लामा जज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि इस्तिआज़ा जो है वो शुरू ही के लिए मशरू है, आखिर के लिए नहीं है। वो आखिर दावाना